بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے نبی پاک کا امتی بنایا۔ السلام علیکم، میرے چینل عطاشی میں خوش آمدید۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام چیزیں، میری کاوشیں آپ تک آ سکیں۔ شکریہ۔ ہمارا آج کا واقعہ ایک ایسے صحابی کا ہے جس نے حکومت، دولت، شہزادی کو ٹھکرا دیا۔ یہ ایسے صحابی کی داستان ہے جنہیں ان تمام چیزوں کی پیشکش کی گئی۔ کس لیے؟ وہ آپ تمام واقعے میں جانیں گے۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابن کثیر سے روایت ہے، حافظ ابن کثیر اور حافظ بن اساکر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے، اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ چھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں، اپنے اللہ کے دین سے پھر جاؤں، تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور اپنے پورے صبر و استقلال کو اس طرح سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوشت جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، دیکھو اب بھی وقت ہے، مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں جلا کر خاک کر دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑوں۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم کہا کہ رک جائیں، اور انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اسے اب امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج میں سب کی سب جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہوگا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو۔
تو میں تمہیں تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر تمام مسلمانوں نے